سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بہترین مہمان نواز تھے۔ ان کی مہمان نوازی کے حوالے سے کہا گیا: اے ابن جعفر، یقیناً آپ بہترین نوجوان ہیں، رات کو آنے والا جب آئے آپ اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ فیاضی اور مہمان نوازی کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ بن جعفر بہت عبادت گزار تھے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ کی عبادت اور اس سے راز و نیاز میں گزارتے۔ سخاوت کا یہ دریا جب تک زندہ رہا، زمانہ اس کی فیاضی، سخاوت، عبادت گزاری اور بردباری کے چرچے کرتا رہا۔ موت ہر ذی روح کا مقدر ہے، جو اس دن میں دنیا میں آیا اس نے جانا بھی ہے۔ سن 80 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب وادی مکہ میں تباہ کن سیلاب آیا تھا۔ اس سال کا نام اجاف، تباہی مچانے والا، رکھا گیا کیونکہ یہ تباہ کن سیلاب حاجیوں اور اونٹوں کو ان کے اوپر لدے ہوئے سامان سمیت بہا لے گیا تھا۔ جب سیدنا عبداللہ بن جعفر کی وفات ہوئی تو اس وقت خلیفہ عبد المالک بن مروان کی طرف سے ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امیر تھے، سو وہ ان کے غسل اور کفن کے وقت حاضر ہوئے۔ ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ستونوں کے درمیان سے آپ کی چارپائی اٹھائی اور بقیع قبرستان کا نام اس میں رکھنے تک کندھا دیا رکھا۔ غم کی وجہ سے آنسو ان کے رخساروں سے بہہ رہے تھے اور ان کے لبوں سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: اے عبداللہ، اللہ کی قسم آپ بہترین تھے، آپ میں کوئی برائی نہ تھی، آپ صاحب شرافت، نیک اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ نماز جنازہ بھی امیر مدینہ نے پڑھائی۔ بہت سے شاعروں نے آپ کی وفات پر مرثیے کے ان اشعار میں سے 2 اشعار جن کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کو اٹھانے تک قیام کرنے والے، تمہاری ملاقات کی امید نہیں کی جاتی اگرچہ تم قریبی ہو۔ آپ ہر دن رات بوسیدگی میں بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ بوسیدہ ہوتے جائیں گے، یعنی دن زیادہ گزرتے جائیں گے، اسی طرح آپ بھلا دیے جائیں گے جبکہ آپ محبوب ہیں۔ اسی طرح سرزمین حبشہ میں مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ 2 پروں والوں کے فرزند فوت ہو گئے۔ وہ شخصیت دنیا سے کوچ کر گئی جس نے 7 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ وفات کے بعد سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر 90 سال تھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف رضامندی کے ساتھ، تو اس سے راضی وہ تو اس سے راضی، داخل ہو جا میری بندگی میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ سخاوت کی مہک صاحب دل لوگ محسوس کر لیتے ہیں۔ سخاوت کا تعلق ہے بھی دل سے۔ دماغ ہاتھ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، دل دریا دلی پر آمادہ کرتا ہے۔ امیری میں سخاوت بڑی بات نہیں، تنگ دستی میں سخاوت اصل خوبی ہے۔ فقر و فاقہ کے اندیشے جال بن کر آدمی کو جکڑ لیتے ہیں۔ امیر کو تنگ دستی کا خوف آن لیتا ہے۔ ان اندیشوں اور خوف سے بے نیاز ہو کر سخاوت کرنا ہی اصل چیز ہے۔ بحر الجود، سخاوت کا دریا، ایسی ہستی کی کہانی ہم نے سنی۔ زمانہ ان کے اندر سخاوت دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تقوی، پرہیزگاری ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور فیاضی اور مہمان نوازی ان کے اوصاف تھے۔ سخاوت کا یہ دریا کون تھے؟ اب آپ جان گئے کہ سخاوت کا دریا یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔